نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے علم کی فضیلت پر؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا؟ بہت مشکل ہے، پولیس بلاؤ بھائی، پولیس کا کیس ہے سیدھے سے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا کہ یہ نون آنا چاہیے یا الف، کیونکہ آپ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا۔ اور اس سے بڑا کمال یہ کہ بھائی کاتب وحی تو جانتے ہیں نا، انہوں نے جو لکھ دیا وہ اب تک چینج نہیں ہوا ہے۔ تو یہ غلطی، ایسی غلطی کروائی گئی ہے جو دیکھنے میں غلطی ہے، لیکن یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو لفظ نبی کے سامنے جیسا لکھ دیا گیا، بعد میں کسی کو اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں تھی، اب وہی چلے گا۔ قرآن نے جگہ جگہ یہ چیلنج کیا، وما تخطہ بیمینک، کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے دائیں ہاتھ نے ایک لفظ نہیں لکھا۔ جس پیغمبر کی زندگی الف اور با کے فرق کے بغیر گزر جائے، تبھی تو جیسے وہی نازل ہوتی تھی نا، بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کسی صحابی کو جو لکھنا پڑھنا جانتے ان کو بلاتے تھے۔ زید ابن ثابت کو بلایا آپ نے، چلو بھائی لکھو۔ وہ کاتب وحی تھے، لکھنا جانتے تھے وہ، تو وہ لکھا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اور دوسری وجہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امی کہنے کی یہ ہے کہ دنیا میں کسی انسان سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ آپ کا استاد، آپ کا ٹیچر خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ خود پروردگار عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امی لقب ہونا آپ کا ذاتی وصف ہے، اور یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہوتے، جیسے بہت سارے لوگ جو ہے امی کے معنی بڑے جذباتی انداز میں اور بڑے جو ہے دھڑلے سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کیا آتا تھا، ہمارے نبی پہلے ان پڑھ تھے، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ تو امی کے معنی ان پڑھ کے نہیں ہوتے، جیسا کہ بے ادب اور گستاخ لوگوں نے بہت سی جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ امی کے معنی جو ہے یہ ان پڑھ کے ہوتے ہیں۔ امی کے اصل معنی یہ ہوتے ہیں جس کا کوئی استاد نہ ہو دنیا میں، اور نبی کا استاد دنیا میں ہونا یہ شان نبوت کے لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ نبی کا استاد ہو۔ نبی کا استاد مخلوق کا کوئی فرد نہیں ہوتا، بلکہ خالق خود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد رب کائنات ہو، اس کو اور کسی استاد سے علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استاد نہ ہونے میں حکمت کیا ہے؟ تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کسی ایک انسان کو استاد کیوں نہیں بنایا کہ حضور اس کے پاس جا کر پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شان نبوت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد دنیا میں کسی استاد کے پاس نہ پڑھنا، اس میں کیا حکمتیں ہیں اور اس میں کیا معاملات ہیں؟ نبی کے استاد نہ ہونے میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اول تو یہ کہ کل کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ یہ پیغمبر تو میرے پاس پڑا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے فلاں آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو شاگرد سے زیادہ علم ہوتا ہے، تو نبی کو اس کے نبی کے پاس جتنا علم ہے اس سے زیادہ علم اس کے پڑھانے والے کو ہے۔ کل کے دن کوئی یہ گمان نہ کر سکے، اس لیے نبی کا کوئی استاد نہیں ہے۔ یہ ہے کہ امی ہونے کی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا
تو ظاہر سی بات ہے کہ شاگرد استاد کی تعظیم کرتا اور ان کا ادب کرتا۔ اب اگر کوئی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہوتا تو حضور کو بھی اس کا ادب کرنے کی ضرورت پڑتی اور اس کا ادب کرنا پڑتا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے جبکہ ساری کائنات کو تعظیم مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر مصطفیٰ کسی ایک انسان کی تعظیم کریں جا کر، بھلا یہ کیسے ممکن ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتی ہے، محبت کرتی ہے، ان کی تعظیم کرتی ہے، بھلا سرکار کسی کی تعظیم کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ اب آخری بات یہ ہے کہ حضور کا امی ہونا، کسی انسان سے تعلیم نہ لینا ایک عظیم الشان، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی سے آپ نے کچھ نہیں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ تمام علوم و معارف کا بے بہا خزینہ بن گیا۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ حضرت کا علم تو علم لدنی تھا اے امیر، حضرت کا علم تو علم لدنی تھا اے امیر، حضرت تو وہیں سے آئے تھے پڑھے لکھے ہوئے، حضرت کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، حضرت کو پڑھانے والا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والا کوئی انسان نہیں، کوئی مخلوق نہیں، بلکہ خود خالق کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ سے آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔